السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ آل عمران آیت 161 161 کا ترجمہ اور معنی کے مختصر سی وضاحت ہم پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کانا اور نہیں ہے یا تھا لائق لنبی نبی کے لیے ان یغل کہ وہ خیانت کرے چھپائے، وَمَن یغلل اور جو کوئی چھپائے یا خیانت کرے، یأتی بما غلّ لائے گا وہ چیز جو اس نے خیانت کی ہوگی یا چھپائی ہوگی، یوم القیامہ قیامت کے دن، ثم توفی کل نفس ما کسبت پھر پورا پائے گا ہر شخص جو اس نے کمائی کی، وہم لا یظلمون اور ان کو ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون اور خیانت کرنا کسی نبی کی شان کے لائق ہی نہیں۔ جو شخص خیانت کرے گا وہ خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن لے کر آئے گا، پھر ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس سے پہلے یہ بیان کیا گیا کہ احد پہاڑ کی پشت پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا کہ وہ وہاں پر آپ نے ان کو یہ انسٹرکٹ کیا تھا کہ فتح ہو یا شکست ہو آپ نے اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا، اپنے مورچوں پر رہنا ہے، آپ کو ہر صورت اپنی ڈیوٹی ادا کرنی ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ مال غنیمت سب مسلمان اکٹھے کر رہے ہیں تو وہ ان کو لوٹنے کے لیے دوڑ پڑے، اور شاید ان کے دل میں یہ خیال یا گمان تھا کہ اگر انہوں نے بروقت مال غنیمت سے حصہ نہ لیا تو شاید ان کو بعد میں حصہ نہ ملے۔ یعنی ان کے ذہن میں جو جاہلیت کا ایک طرز عمل تھا کہ جو جس کے ہاتھ لگ جاتا تھا وہ اس کا ہو جاتا تھا، ایسا مال غنیمت کی تقسیم تھی زمانہ جاہلیت میں۔ لہٰذا ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر ہم مال غنیمت سے حصہ نہیں پائیں گے تو ہمیں تو صرف جنگ کی صعوبت برداشت کرنی پڑے گی اور ہم لوگوں کا مال غنیمت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات رد فرمائی اور فرمایا کہ جب سب کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو جائے گا تو پھر وہ سب کو ان کے حصے سے ادا کریں گے، اور کسی نبی کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ خیانت کریں، اور آپ تو سید الانبیاء اور امام المرسلین ہیں۔ ان کے متعلق یہ گمان بالکل صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ اور کئی روایات اس آیت کی شان نزول کے بارے میں بیان کی گئی ہیں۔ ابن جریر نے مقسم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جنگ بدر کے دن سرخ رنگ کی ایک چادر گم ہو گئی۔ بعض لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہوگی، تب یہ آیت نازل ہوئی کہ خیانت کرنا نبی کی شان کے لائق نہیں ہے۔ یعنی یہ بات منافقین نے اڑائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے ہوئے۔ ضحاک نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عادلانہ مزاج کا مظاہرہ کیا اور کبھی بھی یہ نہیں چاہا کہ کسی کو زیادہ اور کسی کو کم دے دیں، اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ بعض جو لوگ تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ نبی کریم ان کو زیادہ حصہ عطا کریں۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کا ایک اور قول یہ ہے کہ اس آیت کا نزول کا تعلق وحی سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھتے تھے تو اس میں جو کچھ بھی نازل ہوتا تھا، جو ان کے مشرکین کے باطل عقائد کی مذمت تھی، ان کے باطل خداؤں کو اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات ان کو بڑی گراں گزرتی تھیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو نبی کریم کا ایک مشن ہے، ان کی ایک رسپانسبلٹی ہے، انہوں نے تو یہ ادا کرنی ہی کرنی ہے۔
مال غنیمت میں خیانت کرنا یا کسی بھی حوالے سے خیانت کرنا یہ ایک بہت قبیح فعل ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی پسند نہیں فرمایا۔ مسلم کی روایت سنیے، عمر ابن خطاب بیان کرتے ہیں کہ فتح خیبر کے دن صحابہ کرام آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ فلاں شخص شہید ہوا اور فلاں شخص شہید ہوا۔ دوران گفتگو ایک شخص کا ذکر ہوا، صحابہ کرام نے اس شخص کے بارے میں بھی کہا کہ وہ شہید ہے اور اس کو شہادت مبارک ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہرگز نہیں، میں اسے جہنم میں دیکھا ہے، کیونکہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چرا لی تھی۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، جا کر لوگوں میں اعلان کر دو، جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے۔ چنانچہ میں نے حسب ارشاد لوگوں میں اعلان کر دیا کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم خیبر فتح کرنے گئے، اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی اور وہاں مال غنیمت سے سونا اور چاندی نہیں ملا بلکہ مختلف قسم کا سامان، غلہ اور کپڑے ملے۔ ہم ایک وادی کی طرف چل پڑے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاعہ بن زید نامی بنو زبیب کا ایک غلام تھا جو آپ کو قبیلہ جذام کے ایک شخص نے نظر کیا تھا۔ جب ہم وادی میں اترے تو اس غلام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان کھولنا شروع کیا۔ اس دوران کہیں سے اچانک ایک تیر آ کر اسے لگا جس سے وہ فوت ہو گیا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے شہادت مبارک ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو چادر اس نے خیبر کے مال غنیمت سے لی تھی وہ اس کے حصے کی نہیں تھی، وہی چادر میں نے دیکھا ہے کہ ایک شعلے کی صورت میں اس کے اوپر جل رہی ہے۔ یہ سن کر سب خوفزدہ ہو گئے۔ ایک شخص چمڑے کے 1 یا 2 تسمے لے کر آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے جنگ خیبر کے دوران ان کو پایا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تسمے بھی آگ کے ہیں۔ تو مال غنیمت سے کچھ بھی چوری کرنا حرام ہے۔ مال غنیمت کی چوری یا کوئی بھی چوری، یعنی جو آپ کے پاس کسی کی امانت ہے، اس میں قلیل ہو یا کثیر ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر وہ قتل ہو جائے تو بھی وہ شہید نہیں کہلائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں عذاب ہوتا ہوا اس شخص کو دیکھ رہے تھے جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مال غنیمت کی چادر چرائی تھی، لہٰذا جو چیز بھی کسی نے چرائی اس کو واپس کر دے گا تو اس عذاب سے اس کو گلو خلاصے مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص چوری کرے اس کے سامان کو جلا دو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے مال میں خیانت کرنے پر عذاب کی وعید ہے۔ مسلم کی روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف فرما ہوئے، آپ نے خیانت کا ذکر کیا اور اس کا سخت گناہ بیان کیا اور فرمایا، تم میں سے کوئی کسی ایک شخص کو قیامت کے دن میں اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کے گردن پر سوار اونٹ بڑبڑا رہا ہو، وہ شخص کہے، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے۔ میں کہوں گا، میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں، میں تجھ کو تبلیغ کر چکا۔ اور پھر ان میں سے ایک اور شخص کو قیامت کے دن میں اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کے گردن پر سوار ایک بکری ممیا رہی ہو، وہ کہے، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے۔ میں کہوں، میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں تجھے تبلیغ کر چکا۔ اور میں تم میں سے کسی شخص کو قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کے گردن پر سوار انسان چیخ رہا، وہ کہے، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے۔ میں کہوں، میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں، میں تجھے تبلیغ کر چکا۔ اور میں تم میں سے کسی شخص کو قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کے گردن پر کپڑوں کی ایک گٹھڑی ہل رہی ہو، وہ کہے، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے۔ میں کہوں، میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں تجھے تبلیغ کر چکا۔ اور تم میں سے کسی شخص کو قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر سونا اور چاندی ہو اور وہ کہے، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے۔ اور میں کہوں، میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں، میں تجھے تبلیغ کر چکا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک آپ نے دنیا میں دی ہوئی کسی کی بھی چیز جو آپ کے ذمے تھی اور آپ نے ادا نہیں کی، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو آپ کے سامنے آپ کے گردن پہ سوار کرے گا اور پھر آپ کو
اس پورے ٹائم کے لیے جتنا میدان محشر ہے اس کا وزن اور اس کا بوجھ برداشت کرنا پڑے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احمد کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے سامان میں تم میں خیانت کا مال پاؤ اس کے سامان کو جلا دو۔ اور اس کو آپ نے یا انہوں نے کہا میرا گمان ہے کہ آپ نے فرمایا اس کو ضرب لگاؤ، یعنی مسلم کی روایت سنیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسد کے ایک شخص کو صدقات وصول کرنے کا عامل بنایا، اس کا نام ابن لبیتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا مال ہے اور یہ مال مجھے ہدیہ دیا گیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد فرمایا، جن عاملوں کو میں بھیجتا ہوں ان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں تمہارے لیے ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا؟ یہ شخص اپنے باپ یا اپنی ماں کے گھر جا کر کیوں نہیں بیٹھ گیا؟ پھر ہم دیکھتے کہ اس کو ہدیہ کیا جاتا ہے یا نہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے جو شخص بھی صدقات میں سے کوئی چیز لے گا، قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو وہ چیز اس کی گردن پر سوار ہوگی، اونٹ بڑبڑا رہا ہوگا یا گائے ڈکرا رہی ہوگی یا بکری ممیا رہی ہوگی۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے حتیٰ کہ ہم نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ پھر آپ نے 2 مرتبہ فرمایا، یا اللہ، کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ تو حکومت کی جو چیزیں، حکومت کے عمال جو چیزیں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کہ مجھے گفٹ ہے، یہ بھی خیانت ہے، اللہ کی بھی اور مسلمانوں کی بھی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے منصب کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اور مسلمانوں کی اس لیے کہ مسلمانوں کی چیز کو انہوں نے اپنی ذاتی تصرف میں استعمال کیا۔ مسلم روایت کرتے ہیں، عدی بن عمیرہ کندی بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے تم میں سے جس شخص کو کسی منصب کا عامل بنایا اور اس نے کوئی سوئی یا اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز چرا لی تو یہ خیانت ہے، جس کو وہ قیامت کے دن لے کر آئے گا۔ انصار میں سے ایک سیاہ فام شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا، یا رسول اللہ، اپنے دیے ہوئے منصب سے مجھ کو واپس لے لیجئے۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا، میں نے آپ کو اس طرح فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں اب بھی یہی کہتا ہوں، ہم نے تم میں سے کسی شخص کو کسی جگہ کا عہدے کا عامل بنایا، اس کو چاہیے کہ وہ ہر چھوٹی اور بڑی چیز کو لے کر آئے، پھر اس کو جو دے دیا جائے وہ لے لے، جس سے منع کیا جائے باز آ جائے۔ لہٰذا وہ لوگ جو دفاتر میں جو آفیسز میں کام کرتے ہیں، اس کی اسٹیشنری کا سامان گھر لے جائیں، اس کا مارکر استعمال کر لیں، اس کی جو ریلوے ورک شاپ میں کام کرتے ہیں ان کی ذاتی ضروریات کی تمام چیزیں ورک شاپ سے بنتی ہیں، دینی مدارس کے ناظمین مدرسے کے اموال کو اپنی ذاتی تصرف میں استعمال کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں خیانت میں ہیں، اور اللہ تعالی خیانت کو معاف نہیں کرتا۔ اسی خیانت کے برخلاف کیا چیز ہے؟ امانت، اور امانت داری کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس شخص کا ایمان ہی نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں، تو لہٰذا یہ ایک بہت ہی عمدہ وصف ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وہ لوگ جو جنت کے فردوس مقام کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے داخل کرنا ہے، ان لوگوں کی خصوصیات کیا ہیں؟ ان لوگوں کی خصوصیات میں خصوصیت یہ ہے، والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وہ لوگ جو اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہیں اور اپنی امانتوں کی ادائیگی کرنے والے ہیں۔ امانت ایمان کا حصہ ہے۔ جو شخص اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ کسی کی بھی امانت میں خیانت کرے، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں، جس میں معاہدے کی پاسداری نہیں اس کا دین ہی نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَلْيُؤَدُّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، تو جو شخص امین بنایا گیا اس کو چاہیے کہ وہ اپنی امانت ادا کرے اور اپنے اللہ سے ڈرے۔
جو کہ اس کا رب ہے۔ امانت داری کو اللہ نے تقوی سے جوڑ دیا۔ جس کو اس بات کا یقین ہے کہ اس نے مننا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے، اللہ کی گرفت کا اس کے دل میں مواخذے کا خوف ہوگا، وہ کبھی بھی اپنے حقوق میں حق تلفی نہیں کرے گا، حق پورا ادا کرے گا۔ اس لیے کہ خیانت کرنے والا شخص قیامت کے دن ایک شخص کا حق ادا کرے گا، اور ایک انسان کا حق ادا کرنا قیامت کے دن تو ممکن ہی نہیں، کیونکہ وہاں پہ تو نہ پیسہ ہے نہ مال ہے، وہاں پہ نیکیاں ہیں، کرنسی، تو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، تو کتنا گھاٹے کا سودا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ ہم امانت کو خراب کریں اور کسی کے بھی حق میں خیانت کریں۔ کچھ چیزیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جب اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب دیکھو کہ کاموں کی ذمہ داری ایسے لوگوں کو سپرد کر دی گئی ہے جو ان کاموں کے اہل نہیں ہیں، تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ نہ اہل افراد کو ذمہ داری یا عہدہ سونپ دیا جائے تو بھی یہ خیانت ہے۔ اس خیانت کا تعلق صرف حکومت سے نہیں بلکہ ان لوگوں سے بھی ہے، ان اداروں سے بھی ہے جہاں پر کہ ہمیں ان لوگوں کو آگے کرنا چاہیے جو لائق اور اہل ہوں، ان کو اسی شخص کو اس جگہ پہ رکھا جائے جو اس صلاحیت، اس کام کو کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ ملازمین اور جو مزدور ہیں وہ ان کا کام، ان کا وقت جو بھی انہوں نے سلیکٹ کر دیا ہے وہ ذمہ دار ہیں، وہ کام کو دیانتداری سے ادا نہیں کریں گے تو اس میں خیانت کریں گے، اس میں سستی اور کاہلی کریں گے تو خیانت کریں گے۔ اور اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ 6 گھنٹے آپ نے کام کرنا ہے تو انہوں نے اور آپ کہیں کہ آپ 2 گھنٹے اس میں سے ریڈیوس کر دیں، آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے جب مدین کا سفر کیا اور 2 لڑکیوں نے بکریوں کے پانی پینے کے لیے ان کے لیے پانی بھر دیا تو ان دونوں نے واپس جا کر اپنے باپ سے ان کی تعریف کی اور کہا یہ بڑے امانت دار اور طاقتور ہیں، تو ان کو اپنے گھر میں ملازم رکھ لیجئے۔ اللہ نے ایک ملازم کی خصوصیات قرآن پاک میں ان الفاظ میں بیان کی ہے، یا ابت استأجرہ ان خیر من استأجرت القوی الامین، اے ابا جی ان کو مزدور رکھ لیجئے، اچھا مزدور وہ ہے جو طاقتور ہو اور امانت دار ہو۔ مزدور کے اوصاف کی طرف رہنمائی کی گئی، تو وہاں پر یہ بھی اشارہ موجود ہے کہ جہاں پر بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہے آپ کو پوری امانت داری کے ساتھ وہ کام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ جو خاص مجلسوں میں بیٹھ کر بات کی جائے، چند لوگ سیکرٹلی کوئی بات کریں اور پھر جب وہ علیحدہ ہو جائیں، کسی کا کوئی راز ہے یا کوئی اس طرح سے بات ہے تو اس کو پھیلا دینا یہ بھی خیانت ہے، کیونکہ بہت سی راز کی باتیں ان مجالس میں ہوتی ہیں اور بولنے والا کبھی کبھی یہ چاہتا ہے کہ اس کے منصوبوں اور خیالات کے بارے میں وہاں پہ موجود افراد کے علاوہ کوئی دوسرے واقف نہ ہوں۔ اس راز کو راز ہی رکھنا چاہیے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جابر بن عبداللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے، المجالس بالامانۃ الا ثلاثہ، مجلس امانت ہے سوائے 3 موقعوں پر، جب کسی کے ناحق قتل کی بات کی جائے یا آبرو ریزی کی بات کی جائے یا کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کی بات کی جائے تو اس کو بتا دیا جائے، ورنہ امانت میں خیانت نہ کی جائے۔ غلط مشورہ دینا بھی آپ کسی کی حق میں تقصیر کرتے ہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جائے وہ امین ہوتا ہے، کیونکہ مشورہ لینے والا خیر خواہ سمجھ کر اس کے پاس آ کر مشورہ طلب کرتا ہے، لہذا اس کو اپنی بیسٹ آف ابیلٹیز میں بہترین مشورہ دینا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص اذا حدث الرجل الحدیث ثم التفت فہی امانہ، جب کوئی شخص کوئی بات کہے اور چلا جائے تو اس کی یہ بات بھی امانت ہے اور اس کو امانت کی طرح حفاظت کی جائے، اور یہ امانت خاص طور پہ میاں بیوی کے تعلقات میں ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں، مسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بڑی امانت جو قابل مواخذہ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ انسان اپنی بیوی کے پاس جائے اور اس بیوی اس سے لطف اندوز ہو، اور پھر شوہر عورت کے
شوہر عورت کے راز دوسروں کے سامنے ظاہر کرے اور عورت اپنی سہیلیوں کو بتاتی پھرے، تو یہ ایک بہت بڑی امانت میں خیانت ہے جو کہ اللہ کو ناپسند ہے، ممنوع ہے، ناپسندیدہ ہے۔ کسی بھی شخص کی کسی بھی حوالے سے حق تلفی کرنا بھی امانت میں خیانت ہے۔ جیسا کہ ایک شخص کو بطور امانت کوئی چیز آپ نے رکھ کر دی اور اس کے بعد اس نے آپ کی پسند، آپ کی مرضی کے بغیر اس چیز کو استعمال کر لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو خیانت کس سینس میں لے کر جائے گا، اور اس کو روز محشر اس کا حساب دینا ہوگا۔ مادی حقوق کی ادائیگی کے علاوہ وہ حقوق جن کو کہ اللہ نے امانت سے تعبیر کیا ہے، ان کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی حقوق اور فرائض ہیں یہ اس میں آ جاتے ہیں۔ یعنی جو کچھ بھی جتنے بھی لوگ ہیں جو آپس میں جو آپس میں دو لوگ چل رہے ہیں، ایک کا حق ہے تو دوسرے کا فرض ہے۔ جو حق ہے کسی کے اوپر وہ آپ کے ذمے امانت ہے، وہ آپ ایک امپلائر ہیں، وہ آپ ایک وائف ہیں، وہ آپ ایک امپلائی ہیں، آپ ایک وائف ہیں۔ اگر آپ کسی کو اپنی جگہ پر ہائر کرتے ہیں اور اس سے کام پورا لیتے ہیں لیکن اس کے پیسے کاٹ لیتے ہیں، تو یہ آپ اس کے حق میں خیانت کر رہے ہیں۔ تو ایک بہت نازک معاملہ ہے۔ آپ نے یہ حدیثوں میں بھی پڑھا کہ خیانت کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ ایک شہید کو بھی معاف نہیں، کہ وہ اس شخص کو بھی معاف نہیں جو کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر چکا ہو، جیسا کہ حدیث میں آپ نے پڑھا۔ تو اس معاملے کو سیریس گراؤنڈز پہ لیجئے، کیونکہ ایک ایسی اچھی اخلاقی عادت ہے جس کی اللہ نے تعریف کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، وہ اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ امانت داری ایک بہت بڑا وصف ہے، اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے اس بات فرمایا کہ جو بھی ان کے کردار کے بارے میں ایک کیچڑ اچھال رہے تھے منافقین، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا، کیونکہ تم ایسے کیسے اس رسول کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ امین نہیں، جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایون کے اس سے پہلے لوگوں کی زبان پہ جاری کروا دیا تھا کہ یہ امین ہے، یہ صادق ہیں، یہ امین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اخلاقی عادت ہمارے اندر پیدا کرنے کی ہمیں بھی توفیق دے۔ جس کا حق آپ نے دینا ہے، یہ بہترین وقت ہے، دنیا میں ہم زندہ ہیں، اس کا حق ادا کیجیے۔ 1 روپیہ بھی اگر کسی کا آپ کے ذمے ہے تو یقین مانیے وہ ہمارے لیے وبال ہو سکتا ہے، وہ قبر میں انگارہ ہو سکتا ہے، وہ اللہ کے سامنے ہمارا معزز مقام کم کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی کا جو حق ہے ہم نے رکھ کے کھا لیا، اس کا ہمیں کوئی فائدہ ہو جائے، وہ بے برکتی ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔